ناول عشق تھا بے پرواہ پارٹ 1۔ یہ اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ حسن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب بابا نے اسے روکا۔ یہ کیوں ممی؟ ناصرہ بیگم نے ناصر صاحب کے حکم کے مطابق ایک چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی حسن کے ہاتھ میں رکھ دی، جس پر حسن تو حیران ہوا، لیکن ناصرہ بیگم بھی تشویش میں تھی کہ آخر وہ اتنی جلدی کیوں کر رہے تھے۔ انہیں کیا ابریش ایک نظر میں ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی تھی؟ یہ انگوٹھی ہم اسی انگلی پر دیکھنا چاہتے ہیں حسن، جسے ہم نے ریسٹورنٹ پر دیکھا تھا، وہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ اور اب جلدی کر لو، مجھے گھر میں رونق چاہیے، نصیر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ آپ سیریس ہیں نا؟ حسن مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، آپ کی پسند ہمیں اچھی لگی۔ تھینک یو، حسن پیار بھرے لہجے میں بولتا اندر چلا گیا۔ حسن ہمیشہ کی طرح آج بھی اتنے اچھے والدین ملنے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جب اسے ابریش کا خیال آیا۔ اس کا خیال آتے ہی اس نے عشاء کی نماز پڑھ کر خصوصی طور پر اسے مانگنے کا ارادہ کیا، اور شاید صحیح ہی کہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کی بھی دعا یقیناً صحیح وقت پہ پوری ہونی تھی۔ سب نے اپنے لیے بخشش مانگی، میں نے پکارا یا اللہ میرا عشق۔ حسن نے تو اب معمول ہی بنا لیا تھا ریسٹورنٹ جانا۔ کبھی کبھی وہ خود کو زبردستی جانے سے روکتا تاکہ کسی کو بھی ایسا نہ لگے وہ کھانا کھانے نہیں بلکہ کسی لڑکی کے چکر میں روز آتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ریسٹورنٹ کا سٹاف بھی اس پر شک کرے۔ وہ آج کچھ دنوں بعد ریسٹورنٹ آیا تھا۔ اسے یہاں آ کر پتہ چلا کہ میڈم کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ وہ یہاں ایک پل بھی ٹھہرے بغیر چلا گیا۔ وہ 2 دن بعد ریسٹورنٹ آیا، گاڑی سے اترا تو اسے سمیرا کے میسج آنے لگے۔ وہ اس کو رپلائی کرتا اندر داخل ہو رہا تھا کہ اس کی ٹکر ہو گئی۔ سامنے کھڑا وجود اسے گھورتا ہوا اس سے جھگڑنے لگا۔ توبہ ہے، یہ لڑکا بالکل صفائی کا خیال نہیں کرتا، اسے تو جیسے گندگی کی عادت ہی ہو گئی ہے۔ ناصرہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے حسن کی بیڈ شیٹ صاف کرنے لگی۔ اس کی کچھ فالتو چیزیں جب وہ ٹوکری میں پھینکنے لگی تو آگے انہوں نے سگریٹ کی ڈبیاں دیکھی۔ وہ دیکھتی ہی سمجھ گئی کہ حسن سگریٹ پینے لگ گیا ہے۔ انہوں نے اس کے گھر آنے کا انتظار کیا اور اسے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ سے ٹکرا گیا، حسن معصومیت سے کہنے لگا۔ گارڈ حسن سے بدتمیزی کرنے لگا جب ابریش کو باہر آتے دیکھ کر ہی چپ ہو گیا، جبکہ حسن اس دوران خاموش ہی تھا۔ گارڈ کی بات سنتے ہی ابریش باہر نکل کر گارڈ سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آپ سے ان کی غلطی سے ٹکر ہوئی ہے نا، اس لیے ریسٹورنٹ کے باہر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ ابریش کے کہنے پر گارڈ اپنی جگہ پر آرام سے جا کر بیٹھ گیا۔ ابریش کے اندر جاتے ہی حسن گارڈ کو تپانے کے لیے مسکرایا اور وہیں سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے ابریش سے ملنا تھا، وہ تو اسے گیٹ پر ہی مل چکی تھی۔ آج باہر بہت اچھا موسم تھا، شام کا وقت تھا، باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حسن آج پورا دن دوستوں میں مصروف رہا، لیکن ماما نے آج اسے سخت تاکید کی تھی کہ وہ آج رات کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھائے گا۔ آج ریسٹورنٹ پر رش کم تھا۔ حسن نے اس وقت بھی ابریش سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ ابریش اپنے سٹاف میں گھری تھی، ان کو ہدایت دے رہی تھی۔ ان میں زینب بھی موجود تھی جو کہ مسلسل فون پر لگی تھی۔ آج زینب شام کو یونیورسٹی سے فارغ ہو کر سیدھا ریسٹورنٹ آئی تھی، لیکن حسن کو نہ تو ابریش سامنے نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زینب، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ ابریش ان میں ہی موجود ہے۔ حسن بغیر کسی کی پرواہ کیے سٹاف کو ہٹنے کا کہہ کر ابریش سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ حسن نے اور کسی پر دھیان نہیں دیا، وہ صرف ابریش کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں 10 منٹ میں آپ کی بات آ کر سنتی ہوں، ابریش آرام سے کہتی پھر سے سٹاف کے ساتھ لگ گئی۔ زینب کا فون سے دھیان ہٹا تو اس نے جاتے ہوئے حسن کو دیکھ لیا، جبکہ حسن نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ حسن، زینب حیرانگی سے حسن کو بلانے لگی جو کہ اس کے پرانا دوست تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے یوں بلانے پر حسن نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دیا۔ تب تک ابریش اسے ادھر سے اٹھنے کا کہہ چکی تھی کیونکہ وہ اس طرح ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ زینب حسن کو ایک ٹیبل کی جانب لے آئی۔ بڑے عرصے بعد دکھے ہو، کہاں گم تھے؟ زینب سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ جو بزی ہو گئی ہیں شادی کے بعد، آپ نے بھی تو کبھی ملنے کی زحمت نہیں کی، اور تو اور شادی پہ بھی نہیں بلایا۔ ہاں اب مجھ معصوم پر الزام لگا دو، اور جہاں تک بات ہے نہ بلانے کی،
تو اس کے لیے سوری، اصل میں بابا تو ہیں نہیں، تو نکاح کا سارا بندوبست دانیال انکل نے کیا تھا، اور آپ ہی چاہتی تھی کہ ہم ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے بس تھوڑے سے لوگ بلا لیے تھے۔ اس وقت تو آپ ہی بھی پڑھ رہی تھیں، ان کے پاس بھی نکاح کے خرچے کے پیسے نہیں تھے۔ اور تم سناؤ مسٹر حسن، شادی کر لی تم نے؟ نہیں یار، ابھی کہاں، منگنی بھی نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ سب تو اب تم نے اور ذکی نے ہی کروانا ہے نا، لڑکی کو بھی تم دونوں کو ہی منانا ہوگا، اس کا مطلب ہے بھابھی مل گئی ہیں، بس اب منانا باقی ہے۔ ہاں ایسا ہی سمجھو۔ کون ہے بتاؤ؟ بتا دوں گا، پہلے ان سے تو بات کر لوں پھر بتا دوں گا۔ نہیں بالکل نہیں، میں نے بھی ذکی سے اظہار محبت کرنے سے پہلے تمہیں بتایا تھا۔ مجھے جاننا ہے، ایک سیکنڈ، کہیں تم سمیرا کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہ بھی تو تمہیں پسند کرتی تھی اور تمہاری اس سے کافی اچھی دوستی بھی تھی۔ ہاں وہی ہوگی، میں سمجھ گئی۔ نہیں یار، وہ کیسے ہو سکتی ہے، تم جانتی ہو نا، جنید اسے پسند کرتا ہے اور میں تو کبھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر بتاؤ نا کون ہے؟ یار وہ جو یہاں کی آنر ہے نا، وہ مجھے… تم اسے پسند کرتے ہو جیسے تم نے ابھی بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ زینب اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ حسن اسے کبھی یہ بات نہ بتاتا اگر وہ اس کی بہت اچھی دوست نہ ہوتی اور اسے اتنا اصرار نہ کرتی۔ ہاں، حسن بنا شرمائے بولا۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ کیوں کون ہے؟ حسن نے اس کے سوال کے جواب میں سوال ہی کیا۔ بہن ہے میری، زینب سیریس ہو کر بولی۔ سوری یار، اگر تمہیں برا لگا ہو تو۔ اتنا بھی فارمل نہ ہو، زینب مسکرا کر کہنے لگی حسن پر، جس پر حسن بھی مسکرا دیا۔ وہ اب بھی آ رہی ہیں، زینب ہلکی آواز میں بولی اور پھر چپ ہو گئی۔ سنا ہے بہت شوق ہے آپ کو حکمرانی کا، یہ دل سلطنت ہے آپ کی، بس راج کیجیے۔ جی آپ بولے؟ ابریش کھڑے ہو کر ہی حسن سے پوچھنے لگی۔ آپ بیٹھ جائیں تو بتاتا ہوں۔ حسن سیریس تھا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس نہ اب جاؤ یہاں سے، حسن زینب کو بھیجنے لگا جب ابریش نے اسے روک لیا۔ نہیں، اسے یہیں رہنے دیں۔ ابریش کو پتہ نہیں کیوں اسے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے، حسن نروس ہو رہا تھا، اس لیے چپ ہو گیا۔ بات ذرا مشکل سے ہوگی مجھ سے، حسن بہت ہی نروس ہو رہا تھا۔ اس سب کے دوران زینب ان دونوں کو بس دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حسن اسے 2 منٹ تک کوئی بات نہ کہہ سکا۔ زینب بغیر پوچھے ایک دم اٹھ کر چلی گئی۔ وہ میں آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہوں۔ حسن کا یہ جملہ سنتے ہی ابریش نے فوراً اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ یہیں دیکھا تھا، اس دن جب میں بہت پریشان تھا، میری فیملی مجھ سے دور تھی، لیکن آپ کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا نہیں ابھی کوئی ہے میرے پاس، یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو بے قابو ہو جاتا ہوں، مطلب لگتا ہے کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا ہوں۔ کیا آپ ایک بار میرے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچیں گی؟ حسن کے سوال کرتے ہوئے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ حسن کے روکنے پر بھی وہ نہ رکی، وہ گھبرا کر اندر سٹاف روم میں چلی گئی۔ حسن کے ساتھ ساتھ سب ہی اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تم نے کہیں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہہ دیا؟ زینب اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ نہیں پاگل ہو گئی ہو؟ جاؤ اندر انہیں دیکھو، حسن پریشانی سے کہنے لگا۔ 5 منٹ بعد ابریش باہر آئی اور زینب کو فوراً گھر جلنے کو کہا اور وہ حسن کو اگنور کرتی چلی گئی۔ بس ایک شخص میرے دل کی ضد ہے، نہ اس جیسا چاہیے نہ اس کے سوا چاہیے۔